يوم الفراق بكى الصحاب وسال دم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی ہی کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. اہل ایمان اور اہل توحید کہ جو اس کیفیت سے زندگی گزاریں کہ ان کا رجحان، ان کا میلان اور ان کا جھکاؤ نیکی کی طرف ہو اور گناہ کی طرف جانے میں وہ سست روی کا مظاہرہ کریں، گناہ کی طرف نہ جائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے والے ہوں. تو ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں بے شمار انعامات کا وعدہ کیا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا کہ جب وہ دنیا چھوڑنے لگیں گے تو فرشتوں کی جماعت ان کو یہ خوشخبری سنائے گی جو میں نے آیت پڑھی ہے. گزشتہ خطبے میں بھی اس آیت کے حوالے سے اختصار سے بات کی گئی تھی. جب وہ قبر میں جائیں گے اور ان سے سوالات ہوں گے تو وہاں فرشتے بھی ان کو ایک جواب دیں گے. بلکہ دو باتیں فرشتوں نے کی ہیں اور دونوں میں کر دیتا ہوں. بہت اہم باتیں جو گزشتہ خطبے میں بھی ان پر بات ہوئی. ایک فرشتے یہ کہیں گے: علی الیقین کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاءاللہ. اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جسم، اے پاکیزہ شخصیت، تو دنیا میں بھی یقین و ایمان رکھنے والا تھا، تجھے اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اور اسی یقین پر تیری موت آئی اور اسی یقین و ایمان پر تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات جو فرشتے کہیں گے، وہ روح کہے گی، انسان کی روح اس جسم کو مخاطب کر کے کہے گی کہ فواللہ ما علمتک الا کنت سریعا فی طاعت اللہ بطیعا الی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا. کہ جہاں تک میں تجھے جانتا ہوں تو ایسا شخص تھا کہ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں جلدی کیا کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. سریعا فی طاعت اللہ بطیعا الی معصیت اللہ، اور گناہ کے کاموں میں پیچھے ہٹا کرتا تھا. یعنی گناہ کی طرف جاتا تو ضرور تھا چونکہ تو بھی حضرت انسان ہے، لیکن سست روی سے، ان کیفیات کے ساتھ. اور یہ جو دو گواہیاں ہیں
ایک فرشتہ گواہی دیں گے، ایک گواہی فرشتے دیں گے اور ایک گواہی انسان کا جسم، اس کی روح اس کو مخاطب کر کے دے گی۔ سچی بات ہے، ان سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اہل توحید، اہل ایمان جو دنیا میں اس کیفیت سے زندگی گزاریں کہ ان کا رجحان نیکی کی طرف ہو اور وہ گناہوں سے نفرت کرنے والے ہوں، باوجود اس کے کہ وہ سیاکاریوں کا ارتکاب کریں گے، باوجود اس کے کہ وہ نیکی میں کوتاہی اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کا انجام اچھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہی توحید والا کلمہ ہے جس پر اللہ بندے کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ اس سے اگلی بات آپ کو سناتا ہوں خوبصورت۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈر کا اظہار کیا کہ میں تو بڑی کمزور ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ تبتلا هذه الامة فی قبورها فکیف بی انا امرأة ضعیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبر میں آزمائی جاتی ہے، یعنی ہم لوگوں کی قبر میں آزمائش ہے، بڑی آزمائش، بڑا ہولناک منظر ہے، بڑا وحشتناک اور دہشتناک منظر۔ یہ امت قبر میں آزمائی جاتی ہے، تبتلا هذه الامة فی قبورها فکیف بی وانا امرأة ضعیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا حال ہوگا، میں تو بڑی کمزور ہوں۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ جو جس قدر متقی ہوگا، جتنا زیادہ متقی ہوگا، اتنا ہی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھتا بھی ہوگا اور کہتا بھی ہوگا۔ یہ اہل تقویٰ کی شان ہے۔ یہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے، وہ اپنے پھل کی وجہ سے جھکا ہوتا ہے، بھرا ہوا پیمانہ نہیں چھلکتا۔ جو پانی سے بھرا دریا ہے اس میں شور نہیں ہوتا۔ شور کہاں ہوتا ہے؟ اچھل کود کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھتے نا بات آپ؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ زیادہ اچھلتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس عمل صالح اور اس خیر کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ جو جنتی عورت ہیں وہ فرما رہی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکیف بی وانا امرأة ضعیفہ، میرا کیا حال ہوگا، میں تو بڑی کمزور ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خوشخبری سنائی جو صرف ان کے لیے نہیں تھی، ساری دنیا کے اہل ایمان کے لیے، رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری۔ فرمایا، عائشہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا میں بھی استقامت دیتے ہیں اور قبر کے اندر بھی دیں گے اور حشر والے دن میں۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ وہی اللہ پر ایمان اور عقیدہ توحید کا اقرار ہے۔ ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا اس کی قبر پر، تو کیا دعا کی جاتی ہے؟ خاص یہ دعا کی جاتی ہے، حکم ہے کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر پر دعا کی جائے۔ کیا؟ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین اسے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں میت کے لیے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ اے عائشہ پریشان نہ ہو، فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفہ، اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قول ثابت یہی عقیدہ توحید ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہر جگہ
ایمان والے کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں گھبراہٹ ہے، جہاں پریشانی ہے، جہاں مسائل ہیں، جہاں ایمان والے کے لیے بڑی خطرناک اور ہولناک صورتحال ہے، وہاں یہی اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے آ جائے گی. اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں نا، وہ منکر نکیر آ کے وہ بڑے ڈانٹتے ہیں سوالات کرتے ہوئے. وہ کوئی ایزی سچویشن نہیں ہوتی، وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اب اس خطرناک اور قبر میں یہ ایمان والے کی آخری آزمائش ہوتی ہے، یہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر ڈال دی جاتی ہے، اور اس آخری آزمائش کے وقت ہی اللہ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں. پھر حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہوا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس آخری آزمائش کے موقع پر بھی، قبر میں بھی اللہ رب العالمین پھر ایمان والوں کو استقامت عطا فرماتے ہیں. یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ عقیدہ توحید کا ثمر اور پھل ہے. یہ وہ ایمان والے کا جو رب سے تعلق ہے، یہ آج اس کا ثمر اور پھل مل رہا ہے کہ قبر کے اندر جب وہ انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے. اور یاد رکھیے قبر کا منظر سب سے خطرناک ہے. حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہانی وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنْ يَنْجُو مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں کسی کے لیے آسانی ہے، کوئی بچ گیا ہے، تو آگے بھی بچ جائے گا، آگے اور زیادہ آسانی ہے. اور اگر یہاں اس کے لیے خطرناک صورتحال ہے اور وہ پھنس گیا ہے، تو آگے اس سے بھی زیادہ پھنس جائے گا، آگے اس کے لیے اور بھی سختیاں ہیں. اور پھر فرمانے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے خطرناک منظر، سب سے ہولناک منظر اور سب سے گھبراہٹ والا منظر قبر کا منظر ہے. نبی علیہ السلام کو جو مناظر دکھائے گئے ہیں ان میں انتہائی ہولناک منظر قبر کا منظر ہے. اور اہل ایمان کے لیے اللہ یہاں ثابت قدمی کا بندوبست کر دیتے ہیں. اس آزمائش کے سامنے، اس خطرناک صورتحال کے سامنے، اس خوفناک منظر کے سامنے اللہ رب العالمین ایمان والے کو حوصلہ عطا فرماتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. اور جب اللہ اکبر، ایک خوبصورت بات شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی نے بعض بڑی خوبصورت روایات اور نادر روایات بیان کی ہیں. ایک روایت، وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِن وَدَّ لَوْ خَرَجَتْ یعنی نَفْسَهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جب موت طاری ہوتی ہے نا،
جب مومن پر موت چھا جاتی ہے، طاری ہوتی ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو وہ منظر دیکھتا ہے، وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِن، وہ چیز دیکھتا ہے جو اسے دکھائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایک خوبصورت منظر دیکھتا ہے۔ وہ کون سا منظر ہے؟ وہ وہی منظر ہے جو فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دکھاتے ہیں، اور وہ جو اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے۔ دیکھو نا، کہیں خوش نصیب تو یہ ہیں، وہ ہیں جن کو مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت دکھا دی گئی نا۔ وہ جو فرعون والے جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ سجدے میں گر پڑے تو اللہ نے ان کو جنت دکھا دی نا، تو کس قدر ثابت قدمی سے کھڑے ہو گئے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اس کو کہنے لگے نا فرعون کو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو۔ کیا کر لو گے؟ یہی کرو گے نا کہ ہماری دنیا ختم کر دو گے، یہی کرو گے نا کہ ہمیں مار دو گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اللہ نے کس قدر ان کو استقامت دے دی، جنت دکھا دی گئی۔ کہتے ہیں آسیہ جو فرعون کی بیوی، جو کامل ترین عورتوں میں ایک عورت، حدیث میں آتا ہے 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں، ان میں مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ ان میں ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، جب ان کو سزا دی گئی اور وہ پہاڑ سے گرانے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ نے ان کو بھی جنت دکھا دی تھی، جس سے ان کو ثبات اور قرار مل گیا تھا، وہ ساری تکالیف بھول گئی تھی۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایمان والا جب اس پر موت آتی ہے، وہ مناظر دیکھتا ہے جو اس کو دکھائی جاتے ہیں، وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِن، پھر اس وقت وہ کیا خواہش کرتا ہے؟ وَدَّ لَوْ خَرَجَتْ، یعنی نفسہ، پھر اس وقت وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اور رب سے ملاقات کر لے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ، اور اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ توحید، یہ ایمان کی برکت، یہ دین سے تعلق، یہ نیکی کی رغبت، یہ گناہ سے نفرت، یہ درست راستے پر چلنا، چاہے چیونٹی کی چال سے ہی کوئی چلتا ہو، اخلاص سے چلنے والا ہو، میرے اللہ سے تعلق قائم کرنے والا ہو، اس سے مغفرت طلب کرنے والا ہو، اس سے عاجزی مانگنے والا ہو، اس کے سامنے عاجزی کرنے والا ہو، اپنے آپ کو گرانے والا ہو، تکبر، ریاکاری، شہرت کے فتنے سے دور بھاگنے والا ہو۔ کائنات کے رب کی قسم، اس کو موت کے وقت وہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں کہ اس کی روح خواہش کرتی ہے کہ مجھے رب سے ملاقات ہو جائے میری، پھر اس کو جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب بھی وہ یہ کہتا ہے مجھے جلدی اللہ کے پاس لے چلو، مجھے جلدی میرے انجام کے حوالے لے کرو، قدمونی، تیزی سے مجھے آگے لے جاؤ۔ پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں بھی اللہ اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، جیسے دنیا میں اسے اللہ ثابت قدمی کی نعمت عطا فرمایا کرتے تھے۔ جب منکر نکیر سوالات کر لیتے ہیں نا، ایمان والا اللہ کی مدد سے ان سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے، ینادی منادن، ایک آواز آتی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان قد صدق عبدی، یہ کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اب کیا ہو؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے اس کا بستر لاؤ، جنت کی طرف اس کے لیے دروازہ کھڑکی کھول دو۔ اللہ اکبر، جنت سے اس کو لباس لا کے پہناؤ، پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے، ساتھ ہی روایت بیان ہوئی ہے، اس روایت کے ساتھ دوسری روایت، اسے یہ کہا جاتا ہے، ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ فیزداد غبطۃ وسرورا،
پھر اللہ اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ کرتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا. یہ جو ہولناک جگہ ہے، یہ جو خطرناک جگہ ہے، یہ جو خوفناک جگہ ہے، اللہ اس کے لیے نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں، اس کے سرور اور خوشی میں اضافہ کرتے ہیں. پھر دلہن کی نیند سو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تب اٹھے گا. اور سوتا ایسے ہے، یہ سارا وقت اسے یوں محسوس ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے، کہ عصر کے وقت سویا ہے اور مغرب کے وقت بیدار ہوا ہے. سو میرے بھائیوں، ہائے ہائے، یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی طرف آگے بڑھنے سے حاصل ہوگا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ دنیا میں چلتا پھرتا آخرت کی فکر کرنے والا، قبر کے مناظر کو آنکھوں کے سامنے لا کے رب سے وہاں اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے والا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، باقیوں سے مختلف ہوتا ہے. یہ عام گناہگار مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے دنیا میں، اس کا رب سے تعلق یہ ہوتا ہے. اللہ اس پر پھر انعامات کی بارش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، اور سارے خزانوں کے مالک وہی ہیں، اور ان سارے خزانوں کی ساری چابیاں بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی. سو میرے بھائیوں، یہ میرے جو آخری 3 خطبات ہیں انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم. یہ آخری 3 خطبے آج کا ملا کے، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، ان کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین، اور پھر اس یقین کے ساتھ اللہ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اسی سے استغفار، اسی سے تعلق، نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اسی راستے پر چلنے والا، چاہے چیونٹی کی چال ہی چل رہا ہے، اللہ اپنی مہربانیوں سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے. یہ خلاصہ ہے، یہی رمضان کی تیاری کے حوالے سے خطبات ہیں. اگلا خطبہ میں موجود نہیں ہوں گا، ایک جگہ مسجد کا افتتاح ہے، وہاں پہ افتتاحی خطبہ جمعہ کے لیے جانا ہے. انشاءاللہ ایک عالم ہیں آپ کے پاس تشریف لائیں گے، اور وہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے، اور پھر اس سے آگے رمضان المبارک کے جمعے ہیں. انشاءاللہ ایک گزارش کر دوں جو میں نے اگلے جمعے کرنی تھی. آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت بھی کی جاتی ہے، اللہ کے نام پر اپنا مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. زکوٰۃ کی مد میں آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے دوست بھائی اور ہم کچھ غربا، مساکین اور مستحقین کے ساتھ الحمدللہ ہمیشہ رمضان المبارک کے اوائل میں ان کے لیے راشن کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور ان کی کچھ دیگر ضروریات کے لیے بھی. تو اس حوالے سے آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں بات، اور بھرپور اس حوالے سے تعاون فرمائیں، تاکہ ان کا بھی معاملہ، ان کا کیا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ حل ہو جائے. ان کا معاملہ تو اللہ حل کر دیں گے نا. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اللہ اس کو عطا کر دیں گے. میں نہیں تو اللہ کسی اور کو منتخب کر لیں گے، بس میں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ سمجھ لیں میں نیکی سے پیچھے رہ جاؤں گا، باقی ان کا معاملہ تو اس سے اچھا چلے گا. اس پر تو ہم نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، اللہ کی قسم. جس سال یوں آئے، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ہم نے کہا جی کرونا ہے، اب تو بالکل بڑے حالات خراب ہوں گے. کائنات کے رب کی قسم، جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں 10 سال سے، سب سے بہترین وہ وقت گزرا ہے. سب سے زیادہ اماؤنٹ اس وقت آئی بغیر ایفرٹ کے. اس لیے یہ معاملہ میں اس پہ پریشان نہیں ہوا کرتا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ جیسے ناکارے کو اتنی توفیق ضرور دی ہے اپنی جناب سے، جو فقط اللہ ہی کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.